السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو وہ فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو وہ فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال بہرکیف اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملنوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگ کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیو، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، لیکن میں دیش کی ہی خبر سناؤں گا آپ لوگوں کو، کیونکہ دیش میں جو ادھم مچے ہوا ہے، جو اٹھا پٹک چل رہی ہے، یہ قابل لحاظ ہے اور قابل فخر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالی لاکھ لاکھ شکر ہے، ہم یہی کہیں گے۔ تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے 3 دن سے 4 دن سے میں کنٹینیو جب سے نکلی ہے اٹھا پٹک یہ این ڈی اے اور انڈیا الائنس کی، وہ چل رہی ہے دبا کے۔ تو میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گا، جو بھی ہو، جیسا بھی ہو، انہوں جتنا ظلم، جتنا اتیاچار، جتنی زیادتی جو کرے تھے، وہ ساری ان کی آنکھوں کے سامنے ان کو آ گئی اور برابر مل رہی ہے، اور انہوں جب تک زمین بوس نہیں ہوں گے، جب تک نستے نابود نہیں ہوں گے، ان کا حشر ایسا ہوگا۔ اب ان کا منہ تو کالا ہو چکا ہے، پہلے سے ہی کالے ہیں یہ لوگ، پہلے ہی کالے انگریز کہتا ہوں میں، تو اور بد سے بدتر ہوتا جائے گا، جس کا نہ کوئی سدھار ہوگی، نہ ان کو سنبھلنے کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ وہ حالات پیدا ہو رہے ہیں ابھی دیش کے اندر، آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے۔ یہ سنیاسی، بونا، جوکر، چندی چور، خط گڈا، منہ بڈھا صرف چہرے سے گندا نہیں ہے، صرف حرکتوں سے گندا نہیں ہے، بلکہ اس کی سوچ بھی گندی ہے۔ یہ نسر حرام جب سے ذمہ داری تو کیا سوالہ تھا، پہلے گوشت کے نام پر، بیف کے نام پر، چکن کے گوشت کو تک وہ ہے بول کے کرایا، ماب لنچنگ کرایا، بہت ظلم کیا بھائی، میں گن نہیں سکتا ہوں، میں گنے تو پھر وہ یاد کرے اگرچہ تو آنکھوں میں سے آنسو نکل آئیں گے۔ اور بے قصور لوگوں کے اوپر جبکہ جیل کاٹ رہے تھے، جیل سے نکل کر ہاسپٹل کو لے کے جا رہے ہیں تو رستے میں گولیاں مارنے لگا دیا۔ ہر وہ کام کرا، ہر گندگی کرا، لیکن ہر انت ہر ظالم کا خاتمہ ہے، ہر پاپی کا انت ہے۔ یہ تو طے ہے، دیر ہوتی درست ہوتی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ برابر اوقات بھی دکھاتا، حیثیت بھی دکھاتا، جو ان کی دکھائی جا رہی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، یہ ہمارے لیے باعث فخر کی بات ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طریقے سے بھی ہو، جو ہمارے سے جو کام لینا ہے، جو انداز میں ہم پیچھے نہیں ہٹے، برابر کر رہے ہیں۔ اور اللہ چاہے اگرچہ ہم کو اور طاقت بخشا، اور اگرچہ اور ہم کو سرکار ملی، ہمارے ہاتھ میں کچھ آیا، تو الحمدللہ ہر وہ چیز کی حفاظت ہوگی۔ اب یہ الگ بات ہے، جو گندگی، جو سوچ ان کے ذہنوں میں ہے، وہ کرتے جا رہے ہیں۔ ہمارے عبادت گاہوں کو لے کر ہمارے مساجد کو شہید کیا گیا۔ آپ لوگوں کو کنٹینیو بتا رہا ہوں یہ، کیونکہ یہ آپ لوگوں کو یاد دلانا بہت ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، آپ لوگ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا کیا ہوا ہے، کتنی اندھی ہوئی ہے۔ آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے، ٹرپل طلاق کے معاملے میں ہو یا CAA NRC کے معاملے میں ہو، جو ہماری بہنیں، ہماری ماؤں نے جو شاہین باغ میں جو روڈوں پر بیٹھ کر مہینوں نکال دیے، بھوک سے مرے، کافی اذیتیں دی گئی ان کو، کافی بدنام کیا گیا ان کو، لیکن ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ اس کے باوجود ان کی سوچ، ان کی نیچ حرکتیں اتنی شباب پر تھی جو الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتے، اور ڈرانے دھمکانے کے لیے گولیاں بھی چلائی گئی وہاں پر۔ یہ ساری چیزیں آپ لوگ شاید بھول سکتے، لیکن یہ آپ کا بھائی ہمیشہ آپ لوگوں کو یاد دلاتے رہے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کیونکہ حقیقت پہ پیچھے نہیں ہٹتے اپن۔ اسی لیے
اب دیکھو اللہ کی مار ان کو جو پڑ رہی ہے، اللہ کی مار جس طریقے سے پڑ رہی ہے، آج کل ہی جا کر راہل گاندھی، سونیا گاندھی، اکھلیش یادو، ممتا بنرجی نے وہ لسٹ سونپ کے آ چکے ہیں۔ ابھی آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، ابھی اگر یہ لوگوں کی سپورٹ لے کر انڈیا الائنس کے پاس 294 ایم پی ہو چکے ہیں، 294 ایم پیز ہو چکے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اور اللہ کا ایک کرم ہے، ایک پروردگار کا، کہ یہ لوگ سوچے بھی نہیں تھے ہوں گے اتنی بڑی کامیابی اور اتنی وہ خواب و خیال میں۔ اب جس طریقے سے لاسٹ الیکشن جو ہوا، بڑی مشکل سے سب کو ملا کر سرکار تو بنائے، جس میں نتیش کمار، چندرا بابو نائیڈو کا بہت بڑا رول رہا، لیکن وہ رول ابھی ختم ہو گیا۔ لیکن جب سے یہ لوگ سپورٹ کریں، جب سے یہ لوگوں کو ہتھیلی میں چاند بھی دکھائے، ان کی اوقات بھی ان کو دکھائی گئی۔ کیسے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، نتیش کمار تو دیش کے پریزیڈنٹ ہونا بول کے بولا یا اسپیکر ہونا بولا، کیا کیا بول کے دم کرا، انہیں آپ لوگ اچھی طرح بتائے، کسی طریقے سے منہ بند کیا گیا۔ اس کے بعد چندرا بابو نائیڈو نے اپنی جو چیزوں کی وہ تھی، وہ ساری ڈرا کے دھمکا کے وہ پورے منا لیے۔ یہ جیسے ہی کام نکل گیا، یہ اجیت جوگی کو اس کو لے کر تقریباً 46 ایم پی سیٹیں لے کر انڈیا الائنس میں شمولیت اختیار کر لیے، وہ بھی کانٹریکٹ پہ سائن کر کے، ایسا ویسا زبانی خرچ نہیں، سارے چیزوں کی اس سے۔ اب ان کو جیسا ہی یہ چیزوں کا علم ہوا ہے، اور ان کو جو وارننگ جو گئی ہے ثابت کرنے کے لیے، اپنے ایم پیز کو حکومت کرنے کے لیے، نہ تو ریزائن دے دو بول کے ان کے پاس پریم لیٹر جا چکا ہے، پریم پتر۔ وہ جاتے ہی جو خریدنے کی تو کوشش تو ایک ہفتے سے کر رہے ہیں، چندرا بابو نائیڈو کو، نتیش کمار کو، اجیت جوگی کو، اور دوسرے جو 2-4 ایم پی جس کے پاس ہے، ان کے پیچھے تو ہاتھ دھو کے لگے تھے، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو اب ان کا ٹائم اور ان کا کوٹا پورا ہو رہا ہے، اب ان کی جو صفایا لگ بھگ طے ہے۔ اور یہ لوگ انڈیا الائنس والے اپنے پرائم منسٹر کے لیے راہل گاندھی کو چن بھی لیے ہیں، یعنی 90% کام ختم ہو چکا ہے، اب 10% باقی ہے۔ کل ہوتا یا آج ہوتا یا پرسوں ہوتا، یہ 2 دن کے اندر ہو جانا انشاءاللہ۔ بہرحال بہرکیف منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔